پردے نشین ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بتاریخ شیران حسنی یا رسول اللہ، پریشان پریشان حسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی تن قبیبہ چارہ سازی تن، مری سے تردی سیان حسنی یا رسول اللہ، رضائے سائل بے پردوی سلطان لا تنہا، رضائے سائل بے پردوی سلطان لا تنہا، شہاب ریزی خانم حسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ سبحان اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المکین المقی النبی الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ حضور نبی پاک جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ محبت سے نبی اور آل نبی کی پیاری بارگاہ میں پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ ذکر شہدائے کرب و بلا کی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بزم نور کو اپنی پیاری بارگاہ ناز قدس میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔
ہم لوگوں کی حاضری کو اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے اور حسین اعظم نواز رسول کا صدقہ ہم لوگوں کو جاری و ساری عطا فرمائے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد مت مازیہ مؤید ملت طاہرہ سرمائے علم و فن کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت مجدد علی الاطلاق الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے ڈر، با خدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر، با خدا خدا کا یہی ہے ڈر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی یہاں کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں۔ اور میرے امام فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کیا کرنے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، ایک جہاں نہیں دو جہاں فدا۔ میاں ایک جہاں سے نہیں دل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جہاں سے نہیں دل بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور میرے امام فرماتے ہیں کروں مد اہل دول رضا، کروں مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اور آج کی محفل الحمدللہ فضائل اہل بیت، میاں اہل بیت کی شان وہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، اے قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور امام اہل سنت کے بھائی علامہ حسن رضا خان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ بے ادب بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، قدر والے یوں ہی کیا کرتے ہیں،
یوں ہی سنی یوں کیا کرتے ہیں سنی کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کیا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور الحمدللہ ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ واہ بے شک۔ اب کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے میاں کہ 10 روزہ پروگرام ہے، آپ نے وحدانیت بھی تقریر کر سنی، رسالت پہ بھی سن لی، چاروں خلفاء پر بھی سن لی، اعتراض کرنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ 10 روزہ پروگرام ہو گیا ہے، اس میں اہل بیت کی فضیلت بیان نہیں کی گئی ہے، اہل بیت کے اہل بیت کی فضائل نہیں بیان کیے گئے ہیں۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں میاں الحمدللہ ہم وحدانیت پر بھی بولتے ہیں، رسالت پر بھی بولتے ہیں، خلفاء پر بھی بولتے ہیں، اور اہل بیت کی فضائل پر بھی بولتے ہیں۔ اگر میرے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہے، عمر فاروق اعظم کی محبت ہے، عثمان غنی کی محبت ہے، تو وہی میرے دل میں اہل بیت کرام کی محبت ہے۔ وہی میرے دل میں اہل رسول کی محبت ہے، اس لیے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، اور میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے، کیا بتایا ہے کہ زندگی تمہاری اس وقت مکمل ہوگی، ایمان میں تازگی اس وقت ہوگی، مومن کی سب سے اصل چاشنی اس وقت ہوگی کہ مومن بن کر کے رہے تو اہل بیت کرام کی محبت دل میں بسا کے رہے۔ بے شک حق ہے، حق ہے۔ واہ اہل بیت کرام کی محبت دل میں بسا کے رہے، اور یہی اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں بتایا ہے اور فرمایا ہے، بے شک۔ تیری نسل پاک میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پڑھ لے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنی لر کتاب قرآن بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کے جمع غفیر ہے، صحابہ اکٹھا ہے، اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں، صحابہ کے جمع غفیر صحابہ اکٹھا ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ابھی جبریل رب کا پیغام لے کر ابھی جبریل رب کا پیغام لے کر کے آئے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے فرمایا، محبوب آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں، اپنے ماننے والوں، اپنے چاہینے والوں سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ تمہیں میرے صدقے میں ساری کائنات ہوئی، تمہیں میرے صدقے میں سب کچھ ملا ہے،
لیکن میں نے تم سے اس کی اجرت نہیں طلب کی. اور حقیقت ہے آج جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آج ہماری زندگی جو سلامت ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آج ہم جو کھاتے پیتے ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اس خاکدانی گیتی پر رہ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اللہ نے فرمایا محبوب فرما دیجیے میں تم سے کچھ اجرت نہیں طلب کرتا, میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر میری اقربا سے محبت کرتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ اقربا کون ہے, یہ کس کی جماعت ہے, کس سے محبت ہے, کس کی جماعت ہے, کس سے محبت کرنی ہے, یہ اقربا سے کون مراد ہے؟ اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اقربا سے مراد حضرت علی ہے, فاطمہ ہے اور ان کے دونوں لاڈلے حضرت امام حسن و حضرت امام حسین. میرے پیارے میرے عزیز بعد مفسرین نے فرمایا ہے کہ اقربا سے مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے, اہل بیت نبوت ہے. اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہاں ہاں الحمدللہ ہم اہل بیت النبوت سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. آل رسول سے ہم پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. حضرت علی سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. عثمان غنی سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے پیار کرتے, محبت کرتے. حضرت امام حسن مصطفیٰ سے پیار کرتے, محبت کرتے. حسین اعظم سے پیار کرتے, محبت کرتے. بلکہ یوں کہہ لے مصطفیٰ کے سارے آل سے میری محبت ہے. اہل بیت نبوت سے ہمیں پیار ہے اور ہم اس کے انکار نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں محمد علی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومنہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو میرے آل کی محبت میں مر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو اس کا انتقال ہو جائے, آل محبت میں انتقال کر جائے. مصطفیٰ فرماتے ہیں مرنے والا جو انسان جائے گا میرے آل کی محبت میں, مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ مومن من. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. دوسری جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے ایمان سے فرماتے من مات علی حب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا. اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو میرے آل کی محبت میں مر کے اس دنیا میں سے جائے اس کا انتقال ہو. میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گویا وہ شہید مارا. حضرات محترم ہمیں اللہ کی لارب کتاب قرآن پاک سے بھی دلیل مل گئی, اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مصطفیٰ کے فرمان سے بھی دلیل مل گئی. دونوں دلیلیں نظر کے سامنے ہیں.
ماشاءاللہ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ یہی اصل ایمان ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی کی پیاری بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں، تو مصطفیٰ کے آل سے محبت کرتے ہیں اور مصطفیٰ کے آل پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، بہت خوب ماشاءاللہ۔ ہم مصطفیٰ کے آل پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دل میں اہل بیت کرام کی محبت ہے۔ اور سنو، اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں میاں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمازوں سے پیار بھی کیا، پیار کر کے ہمیں بتایا۔ پہلے میرے مصطفیٰ نے دکھایا ہے، اللہ کے جابی جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کیا، پیار کیا، اور پھر میرے آقا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، ذرا دیکھیں میرے نبی نے محبت کی ہے کسی، صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی کسی مقصد کے تحت بارگاہ مصطفیٰ میں حجرہ مصطفیٰ میں پہنچے، گفتگو بھی اپنی مقاصد سے واپس ہونے لگی۔ تب حضرت اسامہ بن زید تھوڑی دور جیسے چلے پھر سوچنے لگے لو پھر آخری بار مصطفیٰ کو دیکھیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چادر مبارک کو اوڑے ہوئے ہیں، اور میرے آقا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر شریف کو اوڑے ہوئے، جس مبارک چادر کو اوڑے ہیں، باہر سے یوں محسوس ہوتا ہے اندر کوئی چیز ہے، باہر سے کوئی ابھری ہوئی چیز دکھائی دے رہی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے، اللہ کے حبیب سے سوال کیا جائے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ چادر کے اندر کیا چھپائے ہوئے ہیں؟ میرے آقا جانے ایمان کے پیارے دیوانوں، دیکھو میرے نبی نے محبت کیسے کی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت اسامہ بن زید ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی چادر کے اندر کوئی چیز چھپائے ہوئے ہیں؟ یا رسول اللہ باہر سے وہ چیز نظر آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اندر کچھ چھپائے ہوئے ہیں، وہ چیز ابھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں جیسے کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، اللہ کے حبیب نے اپنے دائیں طرف سے چادر کے پردے کو ہٹایا، میری نظر پڑی، میں نے کیا دیکھا؟ دائیں طرف حضرت امام حسن مصطفیٰ ہے، میرے آقا دوسری جانب سے جیسے ہی چادر مبارک کو ہٹاتے ہیں، اس پردے کو ہٹایا، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میری نظر پڑی کہ بائیں جانب حسین اعظم ہے، ایک طرف حسن مصطفیٰ ہے، ایک طرف حسین اعظم ہے۔ میرے آقا جانے ایمان نے رب کی پیاری بارگاہ میں دعا کی تھی، میرے مولا میرے ان نمازوں سے، میرے مولا میں اپنے ان نمازوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو میرے ان نمازوں سے محبت کرے میرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ حضرت اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اگر تو میرے مصطفیٰ جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا گیا۔ میرے آقا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کون ہے؟ وہ آخری بیٹی جس سے میرے مصطفیٰ پیار فرمایا، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ مورخین بیان فرماتے ہیں میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 سال کی تھی تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی پیدائش، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور چوتھی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کو میرے آقا جانے ایمان اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے کہ اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ بتا رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ کے گھر جاتے اللہ اکبر تو حضرت فاطمہ اپنے ابو جان مصطفیٰ جان رحمت کے لیے کھڑی ہو جاتی اور مصطفیٰ کے ہاتھ مبارک دستے مبارک کو چومتی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو حضرت فاطمہ اپنے سر پہ رکھتی۔ یہ ادب تھا کہ میرے آقا جب فاطمہ کے گھر جاتے تو خاتون جنت اپنے بابا کے لیے کھڑی ہو جاتی اور اپنے بابا کے دستے مبارک کو چومتی، اور وہی فاطمہ تاریخ بتا رہی ہے میاں کہ جب فاطمہ اپنے گھر سے مصطفیٰ کے گھر تشریف لے جاتی تو میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ کے ہاتھ کو چوم لیتے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا فاطمہ کو دیکھتے تو کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ کے ہاتھ کو چوم لیتے۔ حضرات محترم یہ ادب بتا رہی ہے، یہ محبت بتا رہی ہے کہ میرے آقا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے کیسے محبت کرتے تھے اور فاطمہ اپنے بابا جان سے کیسی محبت کرتی تھی اور ان کا ادب کیسے کرتی تھی۔ حضرات اب یہاں سے ہمیں ایک ادب کا پیغام بھی مل گیا، ایک ادب کا پیغام بھی ملا کہ اگر بیٹا باپ کے سامنے ہے تو کرسی پر نہ بیٹھے، ماں اگر بیٹی کے سامنے ہے اور ماں اگر کھڑی ہو بیٹی کرسی پر بیٹھی ہو تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے اس کردار سے ہمیں یہ ادب کا پیغام ملا کہ اے میرے بچوں، میرے بھائیوں، اگر تمہاری نظر کے سامنے تمہارا باپ آ جائے تو تم کرسی پر اگر بیٹھے ہو، تم تخت پر بیٹھے ہو تو اپنے باپ کے
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक मामला क्या है जानते हैं आजकल के दौर में? अब्बा बैठा है जमीन पर, बेटवा बैठा है कुर्सी पर। ये हाल मेरे भाई, ये अदब सीखो, अदब। इसीलिए कहा जाता है अपने बच्चों को अच्छा मैसेज दो, अच्छा पैगाम दो, अच्छा सबक दो, अच्छा। आज हमारी कौम का बच्चा सलीम भाई, एक बात आपने कल मुझसे कही थी कि आज खैरों के बच्चों के अंदर तमीज नहीं, वो मिंबर पर जिसके अंदर बोलने की सलाहियत नहीं, आज कुर्सी पर माइक के सामने। और आज जिसके बच्चों को बोलने की सलाहियत है, बोलने की इजाजत दी गई है, वो हैदराबाद। कहने का मतलब ये है अपने बच्चों को सबसे पहले पढ़ाओ, दीन सिखाओ। इसलिए हम नाराबाजी कम करें, बच्चों को सबसे पहले मुस्तफा का दीन पढ़ाएं, ताकि मेरा बच्चा दीन सीखे, मेरा बच्चा पैगाम मुस्तफा सीखे, शरीयत मुस्तफा सीखे, और सीख करके सामने डट करके मुकाबला करने के लिए। मियां कौन है खातून जन्नत? फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा। अल्लाह के हबीब जाने ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरी माँ बहनों, तारीखें तो बहुत हैं खातून जन्नत की सीरत पर, लेकिन एक सीरत मैं आपको देता हूँ। इस सीरत से दर्स इबरत हासिल करो और देखो किस गली से फातिमा बनकर ये जिंदगी कैसे गुजारनी है। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। अल्लाहु अकबर। कुरैश की चंद औरतें मुस्तफा की प्यारी बारगाह में आई। सरदाराने कुरैश की औरतें मुस्तफा की प्यारी बारगाह में आती है, अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम जाने ईमान, आप अपनी बेटी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को मेरे घर भेज दीजिए, मेरे घर शादी है, मेरे घर शादी है। अपनी बेटी सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को भेज दीजिए। अल्लाह अकबर। सरदाराने कुरैश की औरतें मुस्तफा के घर मुस्तफा की प्यारी बेटी को लेने के लिए आई। मेरे नबी जाने ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के पास पहुंचे, कहा, बेटे फातिमा, सरदाराने कुरैश की औरतें आई, तुम्हें लेने के लिए आई है, उनके घर पे शादी है, तुम्हें जाना है। वो दावत दे रही है, बुला रही है। अल्लाह पर हज़रत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा जैसे सुनती हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल आए। फातिमा रोने लगी। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी सैयदा खातून जन्नत को रोते हुए देखते हैं, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। मुस्तफा की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने कहा, बेटी फातिमा रो क्यों रही हो? सरदाराने कुरैश ने तुम्हें दावत दी है, उनके घर शादी है, बेटी फातिमा तुम्हें जाना है। ए बेटी फातिमा तुम जाओगी? अल्लाह अकबर। ए बेटी फातिमा रोने की वजह क्या है? सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी अब्बा जान से कहती है, ए अब्बा जान सुनिए तो सही, मेरी माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा होती,
تو آج مجھے بھی عمدہ لباس پہنا کر کے اچھے زیورات سے مسجل کر کے میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مجھے بھی دعوت میں بھیج ان کے گھر مجھے بھی شادیوں میں بھیجتی. میری ماں نہیں ہے مجھے کون سنوارے گا, مجھے کون سجائے گا, مجھے عمدہ لباس کون پہنائے گا, مجھے زیورات سے مزین کون کرے گا. اللہ اکبر. سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا یہ کہہ کے رو رہی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ قریش کی وہ عورتیں آئی ہوئی ہیں, اے بیٹی فاطمہ تمہیں لینے آئی ہیں. اللہ اکبر. ابھی میرے آقا یہ کہہ کر کے باہر آئے تھے, اتنے میں جبریل ابھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, رب کا حکم ہے آپ اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو قریش کے گھر دعوت پر بھیج دیں, قریش کے وہاں شادیوں میں بھیج دیں. اللہ اکبر. میرے آقا چاہتے ہیں, کہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ رب کا حکم ہے تم ان کے دعوت پر جاؤ, قریش کی عورتیں آئی ہیں ان کے گھر شادی میں جاؤ. اللہ اللہ. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے بھائی وہ چادر پہنتی ہے, اللہ اللہ وہ چادر اوڑھتی ہے جس چادر میں 70 پیمند لگے ہوئے تھے. اللہ اکبر. وہ لباس پہنتی ہے, وہ کپڑا سے تن فرماتی ہے جس میں چادر اللہ اکبر وہ چادر کو ٹکڑے چھوڑ کر کے اس کی سلائی کی تھی. میرے بھائی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشن کو دیکھو. خاتون جنت چل رہی ہے جیسے ہی گھر سے نکلی ہے, اللہ اکبر, رب نے حکم دے دیا ہے حضور کو کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کی پیاری بیٹی شادی میں جا رہی ہے, قریش کے گھر جا رہی ہے. مصطفیٰ کی پیاری بیٹی کے اپنے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو اور ان کے بعد میں آگے پیچھے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ خاتون جنت کے ساتھ ہو جاؤ. اور سیدہ خاتون جنت کے ساتھ میں ہونے کے بعد میں خاتون جنت کو پنکھے چلو تاریخ بتاری ہے پیارے. سیدہ خاتون جنت میں فاطمہ الزہرا میں وہی چادر تطہیر پہن کر کے اوڑھ کر کے نکلتی ہے جس میں 70 پیمند لگے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کی بیٹی
اخلاق کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلی حضرت ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ۔ حضرات، یہ مصطفیٰ کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے چلنے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اور ہماری ماں اور بہنیں بھی ہیں، کہتی ہیں کنیز فاطمہ، کہتی ہیں کنیز فاطمہ، گھر سے نکلتی ہیں تو اگر دوپٹہ بھی ہوتا ہے جس سر پہ رکھنے کے لیے تو وہ سر پہ نہیں بلکہ گلے میں لگایا جاتا، جیسے بابو یہ رومال نے ڈالے ہیں ایسے ہی آج کل کی ہماری ماں و بہنیں ڈال کر چلتی میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ماں اور بہنوں اپنی زندگی گزارو، کنیز فاطمہ کی زندگی کو دیکھو اور اس پر عمل کرو۔ تم شاہراہوں پر چلو، تم بازاروں میں جاؤ، تم گھر کے باہر نکلو تو اس طریقے سے نکلو کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے بولے کہ اسلام کی شہزادی، اسلام کے ماننے والی ہے، مصطفیٰ کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی کنیز میں آج کل کے دور میں اس طریقے سے بے حیائی، اس طریقے سے بری باتیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ قسم اللہ کی، دیکھنے کے بعد میں انسان تو انسان، شیطان بھی شرما کے بھاگتا ہے۔ حالانکہ بتایا گیا ہے کہ عورتیں جب باہر نکلتی ہے نا تو شیطان خوب گھور کے دیکھتا ہے، خوب گھورتا ہے، خوب دیکھتا ہے، بن سور کے نکلتی ہے۔ اسلام میں پردے کا حکم ہے، جس طریقے سے عورتوں کے چہرے پر پابندی ہے، ایسے ہی مصطفیٰ کی شریعت میں عورتوں کی آواز پر بھی پابندی ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر تمہیں چہرہ ڈھکنے کا شریعت میں حکم دیا ہے تو تمہیں اپنی آواز کو پست رکھنے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو اسلام کی بتائی گئی باتوں پر، شریعت مصطفیٰ پر اور کنیز فاطمہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق۔ میاں کون خاتون جنت ہے؟ وہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اللہ اکبر۔ کہ جب پل صراط سے گزرے، دیکھیں پردہ کیا ہے، خاتون جنت فاطمہ الزہرا جب پل صراط سے گزریں گی، اللہ اکبر، 70,000 حوران غلماں ان جرمت میں مصطفیٰ کی بیٹی نکلیں گی، اہل محشر کے لیے آواز آئے گی، اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، مصطفیٰ کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت الصراط سے گزر رہی ہے۔ مصطفیٰ کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ گزر رہی ہے۔ حضرات، یہ ہے پردہ۔ میرے آقا جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ،
ایک دیہاتی صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اعرابی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے آقا جانی ایمان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ سے فرماتے ہیں ہے تم میں سے کوئی جو اس اعرابی کو دیتے کھانے کے لیے؟ کہ یا رسول اللہ میں باتیں پہ بھاگا کر رہا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک اور پیاس کی شدت میں ہیں۔ یا رسول اللہ پیارے ایمان پیارے آقا میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صحابہ ہے کسی کے پاس کچھ جو اس اعرابی کو دے دے؟ اس وقت کسی کے پاس کچھ نہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ حضرات آج قسم خدا کی ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو بہت ساری اشیاء ہیں، بہت سارے لذیذ لذیذ کھانے ہماری نظر کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے کیسی زندگی گزاری ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ ذرا اسلام دیکھو میاں اسلام، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اے کسی کے پاس کوئی چیز جو اس اعرابی کو دے دے، کسی کے پاس کچھ نہیں، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے حضرت سلیمان سے فرمایا اے سلمان جاؤ اس اعرابی کو لے کر کے میری بیٹی سیدہ کے دروازے پر چلے جاؤ، میری بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمہ کے گھر چلے جاؤ اور میری بیٹی سے کہہ دینا میرے ساتھ میں جو آیا ہے مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوک اور پیاس کی شدت سے دم توڑ رہے ہیں، اس کے گھر میں لوگ باتیں پہ باتیں کر رہے ہیں، اے سیدہ کچھ دے دو، مصطفیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے اللہ اکبر تاریخ بتا رہی ہے میاں، وہ لے کر کے جب سیدہ کے دروازے پر پہنچے ہیں، خاتون جنت کے گھر پہنچے ہیں، آواز کی اے سیدہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میرے ساتھ ایک بھوکا اعرابی ہے، اے سیدہ جو کئی دن سے باتیں پہ باتیں کر رہا ہے، اے سیدہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے سیدہ جو بھوک اور پیاس کی شدت سے دم توڑ رہے ہیں، اے سیدہ بھوک کے عالم میں یہ اعرابی ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، اے سیدہ میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے، اگر گھر میں کوئی چیز ہو تو اے سیدہ کھانے کے لیے دے دو۔ اللہ کو تاریخ بتا رہی ہے میاں، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، گھر کے چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے، گھر کے کونے کونے کو ٹٹولتی ہے، اللہ اکبر کوئی چیز نہیں ہے، حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی نظر کے سامنے وہی مصلی نظر آیا ہے، اللہ اکبر جو مصلی چمڑے کا تھا، جس پر امام حسن مصطفیٰ لیتے ہوئے تھے، حسین اعظم لیتے ہوئے تھے۔ میرے بھائی سیدہ خاتون جنت کی سخاوت دیکھو، آج ہمارے گھر میں اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جاؤ ہمارے گھر کیوں نہیں، کیا کرتے ہیں؟ جاؤ ہمارے گھر کیوں نہیں ہے؟ اماں بیچاری گزر بیٹھی ہے، ادھر بچہ کا کرا، اماں نہ ہی کہیں بازار، اماں نہ ہی بازار، لیکن آؤ ذرا سیدہ کی سخاوت کو دیکھو، مصطفیٰ کی پیاری بیٹی کو دیکھو، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہے، گھر کے چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے، کوئی چیز میسر نہیں، اللہ اکبر اسی مصلی کو اٹھاتی ہے، حسنین کے ایمان کو زمین پر فرش پر کرتی ہے، اٹھا کر کے حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے حضرت سلمان فارسی کو دیا ہے اور کہا اے سلمان لے جاؤ، اور بغل میں شمعون نامی یہودی ہے، اس کا دکان ہے، اس کے دکان پر جاؤ اور اس چمڑے کو مصلی کو لے لو اور دیانے کے بعد میں کہہ دینا سیدہ خاتون جنت نے اسے دیا ہے، اس کے عوض میں اس اعرابی کو غلہ دے دے، اس کے عوض میں اس اعرابی
کھانے کی چیزیں دے دے. اللہ اکبر. صحابی رسول ہے میاں, ذرا دیکھو تاریخ. اللہ اللہ. حضرت سلمان لے کے جیسے یہودی کے دکان پر پہنچے ہیں, شمعون کے دکان پر پہنچے, کہا اے شمعون یہودی یہ چمڑے کا مسلح لے لے, اس مسلح کے عوض میں اسے اعرابی کو غلہ دے دے, اسے اس کے کھانے کی اشیاء دے دے, کھانے کی چیزیں دے دے. شمعون یہودی نے سلمان سے کہا ہے, اے سلمان بتاؤ تو صحیح یہ مسلح کہاں سے لائے ہو, یہ مسلح کس نے دیا ہے؟ کہا مصطفیٰ کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا نے دیا ہے. مصطفیٰ کی بیٹی کے گھر کا ہے. اللہ اکبر. وہ جیسے ہی سنتا ہے یہ مصطفیٰ کی بیٹی نے دیا ہے, اپنے منہ سے لگا کر کے چوم لیتا ہے, آنکھوں سے لگاتا چوم لیتا ہے, آنکھوں سے لگاتا مس کرتا ہے, سر پہ رکھ کر کے پھینس لیتا ہے. اور حضرت سلمان سے کہتا ہے, اے سلمان سنو, میں اس غلظ کے عوض میں تو غلات دے دوں گا, اس کے عوض میں کھانے کی چیزیں تو میں دے دیتا ہوں, لیکن اب مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے چلو. اے سلمان, جب مصطفیٰ کی بیٹی کا یہ عالم ہے, ان کے سخاوت کا یہ عالم ہے, اگر ان کے دروازے پر ایک مانگنے والا پہنچے, مصطفیٰ اپنی بیٹی اپنے گھر کی چیزوں کو دے کر کے کسی سائل کو نہیں رخصت کرتی ہے, کسی سائل کو نہیں لوٹاتی ہے. ارے جب مصطفیٰ کی بیٹی کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ ماشاء اللہ, بہت خوب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی سخاوت کا یہ عالم ہے, تو میرے آقا جانی ایمان کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ اسی وجہ سے امام اہل سنت سچے رضا پیارے رضا فرماتے ہیں, کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون کہتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. امام اہل سنت فرماتے ہیں, یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. میرے پیارے رضا کے لاڈلے سرکار مفتی اعظم اسلام فرماتے ہیں, یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. تبھی میرے پیر و مرشید سرکار تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں, جہاں پانی عطا کرتے بھری جنت عطا کرتے. ارے نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسجد اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, ذکر شہداء کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دیں. حضرات یہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بات ہے. خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کی شادی کے تعلق سے جیسا کہ کل کی گفتگو میں نے بیان کیا, بعد مورخین فرماتے ہیں آپ کی عمر 18 سال, بعد میں فرمایا 15 یا 15.5, اللہ عالم الثواب. شادی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. میاں سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک سے 3 بیٹے جن کا نام حضرت امام حسن
رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین اور حضرت امام محسن، یہ تین بیٹے اور تین بیٹیاں جن کا نام حضرت رقیہ، جن کا نام حضرت زینب، جن کا نام حضرت ام کلثوم۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھے۔ آج ہم رکھ دیتے ہیں اور کام بھائی محلہ میں اگر کیوں اپنے بیٹیا کے زینب رکھ لی تو محلم تو رکھ لی تب مار، وہ دیکھو ہمارے بیٹیوں کا نام ہو میں رکھ لی، وہ دیکھو ہمیں بیٹیا کا نام رکھ لی، یہ حال ہے۔ کسی نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ کا رکھ دیا اور دوسرے بغل میں کسی نے عبداللہ رکھ دیا، تب بھی مار۔ مفتی احمد یار خانائی علیہ الرحمت اور رضوان جعل حق میں فرماتے ہیں، آج کچھ لوگ ہیں نا اثر کے پیدل کہتے ہیں بزرگوں کے نام پر نام رکھو، غلام حسین نہ رکھو، غلام غوث نہ رکھو۔ سنو جعل حق اٹھا کر کے دیکھو، مفتی احمد یار خانائی علیہ الرحمت فرماتے ہیں جب کوئی شخص بزرگوں کے نام پر اپنے نام کو رکھتا ہے تو کوئی مصیبت ہوتی ہے یا مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو ان بزرگ کے نام کے وسیلے اللہ مصیبت کو ڈال دیتا ہے۔ بے شک اللہ مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ لیکن آج ہم نام کیا تلاشتے ہیں جانتے ہیں؟ جمن، منگرو اور بہت سارے نام ہیں۔ سنیں ہم بزرگوں کے نام پر جب نام رکھتے ہیں میاں تو مصیبتیں کوئی ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس کے صدقے میں ٹل جاتا ہے۔ اور نام ہر کسی کے نام پر نام رکھ سکتے ہیں، لیکن سنیں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی بہنوں کے نام پر اپنی بیٹیوں کے نام رکھے۔ میرے آقا امام حسن مصطفیٰ 5 رمضان المبارک کو پیدا ہوا۔ حسن مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے سب سے بڑے بیٹے امام حسن مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب جانی ایمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں لے کے پہنچے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اپنے لاڈلے اپنے نواسے کا نام رکھ دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لاڈلے کا نام میرا رب رکھے گا، میرا رب رکھے گا۔ ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے لاڈلے حضرت امام حسن کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے کھڑے تھے۔ حضرت جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لاڈلے حسن مصطفیٰ کا نام حسن رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام شفر تھا اور یہ سریانی زبان میں ہے شفار۔ آپ اپنے لاڈلے حسن مصطفیٰ کا نام حسن رکھ لیجئے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں نام جنتی جام ہیں۔ آقا فرماتے حسن و حسین
یہ دونوں نام جنتی نام ہے۔ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے۔ حضرات تاریخ گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے، حسین اعظم رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین اعظم کو مصطفیٰ کی پیاری بارگاہ میں لے کر گئے۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لاڈلے میرے آقا جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کو چوما اور اللہ کے نبی نے اپنے لعاب پاک کو حسین اعظم کے منہ میں ڈالی ہے، اور تاریخ بتا رہی ہے پیارے اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین اعظم کے اور حسن مصطفیٰ کے سر مبارک سے 7ویں دن بال کو ترشوایا ہے، اور اللہ کے نبی نے 7ویں دن عقیقہ بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ خود روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں لاڈلیوں کا عقیقہ 2 میڈے سے کیا یا 1 میڈے۔ بحیقی میں بھی اس کا ذکر ہے، بعض علماء نے، بعض محرخین نے فرمایا 1 سے کیا ہے، بعض نے فرمایا 2 سے۔ اسی وجہ سے شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو لڑکی کا عقیقے کے لیے 1 ہی بکرا اور لڑکے کے لیے 2 بکرا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث سے 2 بکرے کا ذکر ہے، بحیقی کی حدیث شریف سے، مسلم سے بھی ہے کہ 1 بکرا۔ لیکن سنیں، اگر استطاعت ہو، اگر اتنی رقم ہو تو لڑکے کے لیے 2 ہے، اور اگر نہ ہو تو 1 ہی سے عقیقہ ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں روایت کو ہم مانتے ہیں۔ ایک روایت جو ہے کہ 1 عقیقہ کیا، اس پر بھی ہماری عمل ہے، اور دونوں کا جو ذکر ہے مصطفیٰ نے 2 سے عقیقہ کیا ہے، ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں۔ 1 بھی کرے تب بھی ادا ہو جائے، اور 2 کرے دونوں کی بھی ادا ہو جائے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم 1 کو خالی نہیں کر سکتے۔ یہ ابو داؤد شریف میں 1 کا ذکر ہے، یا مسلم میں 2 کا ذکر ہے، بحیقی میں 2 کا ذکر ہے، تو ہم اس کو مانیں گے، 1 کو چھوڑ دیں گے نہیں۔ ہمارا عمل دونوں پر ہوگا۔ اگر استطاعت ہے، اتنی مال و دولت ہے، اتنی فراوانی ہے تو 2 کریں لڑکے کے لیے، اگر اتنی فراوانی، اتنی استطاعت نہیں ہے تو 1 ہی کریں۔ اب میاں بات اس سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے حبیب جانے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن عقیقہ کیا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بال مبارک کو ترشوایا، کہ بال کو کیوں ترشوایا؟ آج ہم بھی کیا کرتے ہیں، 7واں دن ہوتا ہے نہلا دیتے ہیں، اور ہماری بولی ہے یار نیا صابن لگائیں، میل کچیل کو سب ختم۔ آج یہ ہمارا مشن ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ صابن لگا کر کے بچے کو نہلا کر کے ہم دھل دیتے ہیں، صفائی کر دیتے ہیں، باقی ختم، نہ باقی ختم، ہمارا یہ خیال ہے۔ لیکن کبھی غور کیا کہ اللہ کے نبی نے، اللہ کے حبیب نے 7ویں دن کیوں کیا، اور وہ ناپاک بھی نہیں، وہ پاک۔ دماغ لگاؤ، حاضر کرو، وہ پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی لارے کتاب قرآن بلیغ میں کہ مصطفیٰ کے آل، مصطفیٰ کے گھر والے پاک ہیں، پاک ہیں، اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خود پاک ہیں۔ آج جب ہمارے گھروں میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو عورتیں ناپاک ہیں، عورتیں ناپاک، بچے کی پیدائش ہوئی، 7ویں دن بچے کو نہلایا گیا، نیا صابن خریدا گیا، وہ بھی 5 روپے کا، بہت کہ 5 روپے کا صابن لگا کے کہ ہم نے نہلایا ہے، میرا بچہ پاک ہو گیا ہے۔
میرا یہاں پارٹی کی بات نہیں ہے، اللہ کے حبیب نے اپنے نواسے حسن مصطفیٰ کے سر مبارک سے بال کو ترشوایا ہے اور حسین اعظم کے بال مبارک کو ترشوایا ہے اور چاندی کے وزن کر کے اس کا صدقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک اس کا صدقہ کیا ہے۔ کیوں مصطفیٰ نے صدقہ کیا؟ آقا کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ رد البلا، مصطفیٰ فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سبحان اللہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں ہم نے بچے کو نہلا دیا، 7ویں دن صابن لگا کر کے میرا بچہ تو پاک ہو گیا۔ میرا میاں یہاں پاکی اور ناپاکی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں بچے کے سر کو ترشوا کر کے بال کو وہ صدقہ جو کرنا ہے وہ سنت کی ادائیگی ہوگی، اور بچے پر اگر کسی قسم کی مصیبت ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی، تو اس صدقے کے ذریعے سے وہ مصیبتیں دور بھی ہو جائیں گی، بے شک سبحان اللہ وہ بلائیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے لاڈلے حضرت امام حسن حسین، الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں حسن و حسین یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، مصطفیٰ فرماتے ہیں حسن و حسین یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات اللہ کے حبیب جان ایمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے حسین سے، میرے حسن سے، میرے نواسوں سے محبت کی، مصطفیٰ فرماتے ہیں اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی آقا فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے نواسوں سے بغض کی، میرے دونوں نواسوں سے حسد رکھی، میرے دونوں نواسوں سے دشمنی کی، اللہ کے نبی فرماتے اس نے مجھ سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے حسد کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے نواسوں سے حسد کی اس نے مجھ سے حسد کی، اور جس نے مجھ سے حسد کی اس نے اللہ سے حسد کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی آقا فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یقین جانے آج جو لوگ بولیاں بولتے ہیں کہ اہل بیت سے صحابہ نے کہاں محبت کیا، آج کہتے ہیں لوگ اہل بیت سے صحابہ نے کہاں محبت کیا ہے۔ آؤ ذرا تاریخ اٹھاؤ، حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صدیق اکبر ساتھ میں گئے۔ حضرت صدیق اکبر مسکرا رہے ہیں، حضرت علی شیر خدا کی نظر صدیق اکبر پر پڑی، صدیق اکبر مسکرا رہے، حضرت علی نے کہا اے صدیق مسکرا کیوں رہے؟ صدیق اکبر نے کہا اے علی کیا تمہیں پتہ نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کے نبی کی حدیث، اے علی کیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے حبیب کی حدیث، مصطفیٰ کا فرمان کیا تم نے نہیں سنا؟ مصطفیٰ کے حدیث کو تم نے نہیں پڑھا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بتاؤ تو مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی وہ ہے کہ پل صراط سے گزرنے والا شخص وہی گزرے گا جس کو حضرت علی اجازت دیں گے، علی جس کو اجازت دیں گے وہی پل صراط سے پار ہوگا، وہی پل صراط سے گزرے گا۔ حضرت علی مسکرانے لگے، کہا صدیق تم نے تو مصطفیٰ کی اس فرمان کو یاد کر رکھی ہے لیکن تم نے یہ مصطفیٰ کے فرمان کو بھول بیٹھے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ علی پل صراط سے پار ہونے والے اسی کو اجازت دیں گے جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ صدیق اکبر کے دل میں، جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی اسی کو علی اجازت دیں گے۔ حضرات کیا حضرت علی اہل بیت کرام میں نہیں ہے؟ آج بولیاں بولتی ہو اہل بیت کرام سے صدیق کی محبت نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت میں کون مراد ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اقربات میں کون شامل ہے؟ اٹھاؤ حدیث دیکھو، حضرت عبداللہ ابن عباس کی اور روایت فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ قال علی و فاطمہ و ولدہما، آقا نے فرما دیا کہہ کر کے علی میرے اہل بیت میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے فرمان کو نظر کے سامنے رکھو، اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو قول کہا ہے، جو بیان کیا، اس کو بھی سامنے رکھو۔ کیا علی اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ ہاں الحمدللہ حضرت علی اہل بیت میں شامل ہے، اور اہل بیت کی تعظیم، حضرت اہل بیت کی توقیر حضرت صدیق اکبر نے کی۔ آؤ حدیث دیکھو، حضرت امام حسن مصطفیٰ اللہ آج بیان کرتے ہیں لوگ کہ حضرت صدیق اکبر یا حضرت عمر، حضرت عثمان کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی۔ اٹھاؤ حدیث، اللہ اکبر، حضرت امام حسن مصطفیٰ